السلام علیکم ناظرین، محمد حمزہ کے مہمان میں آپ کا میزبان محمد حمزہ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج کی جو ہماری مہمان شخصیت ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ اللہ پاک نے ان کو بہت سی صلاحیتوں سے نوازا ہوا ہے اور کافی ٹی وی چینلز پر آپ ان کو سنتے رہتے ہیں، ہم بھی سنتے رہتے ہیں، اور خاص طور پر آج ہم ان کا انٹرویو اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ کچھ دنوں بعد حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ العالی کی سالگرہ کا دن آ رہا ہے، تو ہم آج اسی ٹاپک پر گفتگو کریں گے۔ تو سر، موسٹ ویلکم آپ کو ہمارے اس پروگرام میں، اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نکال کر میرے اس پروگرام میں ٹائم دیا۔ جی بہت شکریہ حمزہ بھائی آپ کا، آپ آئے، کافی دنوں سے ہماری بات چل رہی تھی۔ جی تو آج موقع ملا اور ہم انشاءاللہ بات کریں گے، آپ کے سوالات کے جوابات دوں گا میں آج۔ ٹھیک ہے سر، تھینک یو۔ اچھا سر، سب سے پہلے تو میں آپ کی شخصیت کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس تحریک میں آنے سے پہلے آپ کے معاملات کیا تھے اور کب سے آپ کی وابستگی ہوئی اس تحریک سے؟ شخصیت تو بڑے لوگوں کی ہوتی ہے حمزہ بھائی، ہم تو خدمت کرنے والے اور محنت کرنے والے طبقے سے تعلق ہے۔ میں نے اپنے جو پیشہ ورانہ میرا کیریئر ہے وہ صحافت سے ہے، اور الحمدللہ میں روزنامہ پاکستان کا بھی بانی ممبر ہوں، اور روزنامہ خبریں کا بھی میں بانی ممبر ہوں، زبردست، اور روزنامہ دن میں بھی ایک عرصہ میں کام کرتا رہا۔ اسی طرح مختلف جرائد اور دوپہر کے اخبارات کا ایک دور تھا، صدائے لاہور ایک اخبار تھا، اس کے اندر بھی میں نے ڈیسک کے اوپر کام کیا کافی عرصہ۔ پھر صحافت کے اندر بھی میں نے دوپہر کا اخبار تھا، بہت بڑا اخبار تھا، اس کے اندر بھی کام کیا، اور پرنٹ میڈیا کے مختلف شعبہ جات کے اندر مجھے کام کرنے کا موقع ملا۔ بہت سینئر لوگ تھے جن سے سیکھنے کا موقع ملا، خاص کر کے آج آپ نے کچھ یاد کروایا تو حمید جیلمی صاحب ایک بہت بڑا نام تھا روزنامہ پاکستان میں، وہ ایڈیٹوریل کے ہیڈ تھے اور پھر جوائنٹ ایڈیٹر بھی تھے وہ، تو ان کو اسسٹ کرنے کا بھی مجھے موقع ملا۔ اسی طرح گل محمد فیضی صاحب تھے، حمید جیلمی صاحب کے ساتھ ہوتے تھے، ہارون رشید صاحب کے ساتھ بھی کام کرنے کا موقع ملا، سرفراز سید صاحب، ڈاکٹر اجمل نیازی صاحب، اور اسی طرح عبداللہ طارق سہیل صاحب، آج کل وہ مختلف اخبارات میں سرو کر رہے ہیں، نوید چودھری صاحب، اور اسی طرح بہت بڑے بڑے نام تھے۔ ہم زمانہ طالب علمی میں تھے اور انٹرنشپ میں تھا میں جب وہ ان کو جوائن کیا، تو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ بہت اس وقت کی جو صحافت تھی، آج سے 20 سال پہلے کی جو صحافت تھی، وہ نظریات پر کسی حد تک بیس کرتی تھی اور ایک پروفیشنلزم تھا، تو وہاں پر کام کیا، سیکھا، تھوڑا بہت قلم چلانے کا جو ہنر تھا وہ انہی اساتذہ سے اور بہت سی دوستوں سے کی ملاقاتوں سے، ان کو اسسٹ کرنے سے جو سیکھنے کا جو عمل تھا وہ کسی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ وہ سیکھنے کا مجھے موقع ملا ماشاءاللہ۔ تو پھر اس تحریک کو آپ نے کب؟ اس کے بعد پھر میں کچھ 2-3 اور آرگنائزیشنز تھیں، پولیٹیکل آرگنائزیشنز تھیں، ان کے اندر بھی میں نے کافی عرصہ لمبا کام کیا۔ تو میرا پولیٹیکل رپورٹنگ کا جو میرا ایکسپیرینس ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اتنے ایکسپیرینس والا آدمی کہیں اور بھی سرو کر رہا ہو جتنا میرا پولیٹیکل رپورٹنگ کا ایکسپیرینس ہے۔ زبردست۔ میں نے پاکستان کی جو بہت نامور شخصیات ہیں، حکومتی شخصیات بھی تھیں ان میں، اور اعلیٰ برتر ریاستی عہدوں پر بھی وہ فائز تھے۔ آج بھی ان میں سے بہت سارے لوگ ہیں وہ پریمیئر شپ میں ہیں، تو ان کے میڈیا سیل کے اندر بھی مجھے کام کرنے کا موقع ملا اور میں نے سرو کیا۔ اسی طرح سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز لائی صاحب بھی تھے، ان میں اور بھی بہت سارے لوگ تھے۔ ایک ٹیکنوکریٹ کی حیثیت سے اور ایک پروفیشنل کی حیثیت سے میں نے ان کے میڈیا سیل میں بھی کام کیا۔ تو باقی تحریک سے وابستگی کے حوالے سے آپ نے سوال کیا، تو ابھی تو زمانہ طالب علمی تھا، یہ ایک ایسا نام ہے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا کہ جس نے بھی 80 کے بعد یا 70 کے بعد جس نے بھی آنکھ کھولی ہے، جو آج 40 سال کی عمر میں ہے یا 50 سال کی عمر میں، کوئی ایسا شخص نہیں ہے جنہوں نے اس نام کو نہ سنا ہو، اس نام کو محسوس نہ کیا ہو، اس کے کام کو محسوس نہ کیا ہو، ان کی تحریر، ان کی تقریر جو ہے وہ ان کے کانوں سے نہ گزری ہو، شاید ہی ایسا کوئی ہو۔ تو ہم بھی خوش قسمت تھے ان دنوں میں بالکل اسکول گوئنگ تھا ابھی، جب ہم ایک غلغلہ تھا ڈاکٹر صاحب کی تقریر کا، ان کی تحریر کا، اور ان کا پورے ملک گیر دورہ جات وہ کر رہے تھے، تو ہم بھی اسی طرح پھر ان کے غیر اعلانیہ طور پر اس تحریک سے ہم وابستہ تھے۔ ہم بھی بہت دوست مل کر جو ہیں وہ ان کے لیے، وہ VHS کا زمانہ تھا، VCR کا زمانہ تھا، تو ہم وہ کیسٹس لا کر تو سنتے تھے، اور پھر خاص کر کے جو 27ویں کا پروگرام ہوتا تھا وہ بہت ہی ایک عالمگیر شہرت یافتہ وہ ایک ایونٹ ہوتا تھا لیلۃ القدر کی رات کا، تو وہ پھر میں اس کو ہمیشہ اٹینڈ کرتا رہا، لیکن ہم وہ پچھلی صفوں میں بیٹھ کے سنتے تھے، تو وہ ایک وابستگی جو تھی وہ تو ڈے ون سے تھی۔ عقیدت آپ کی
شروع دن سے تھی جی بالکل، لیکن باقاعدہ سنتے بھی تھے. جی جی ہماری فکر بھی، مذہبی فکر بھی اسی فکر سے ہمارا تعلق تھا. ٹھیک. تو وہ ایک بہت بڑا نام تھے اور بڑا مقام تھا ان کا. تو پھر ان سے اسی طرح ایک وابستگی رہی. یہ میں آج پہلی دفعہ اس کا ذکر کر رہا ہوں. اس سے پہلے میں نے پبلکلی یہ بات نہیں کی کہ ان کے ساتھ وابستگی کب کی تھی. تو پھر ایک دور آیا کہ دھرنے کا آغاز ہوا. جی. تو اس دوران پھر ان کی حضور سے ملاقات ہوئی کنٹینر میں 2013 کے 2014 کے دھرنے میں. پھر میں شریک رہا ہوں. اور میرے ذمہ کچھ ان کی ذمہ داریاں تھیں میرے، وہ میں نبھاتا رہا والنٹیئرز کی حیثیت سے. میرے پاس کوئی عہدہ اور کوئی ذمہ داری نہیں تھی، لیکن ایک نیشنل سروس کے طور پر. اور یہ پھر جو انہوں نے مجھے میڈیا کے حوالے سے اسائنمنٹس دی تھیں وہ میں تھوڑا بہت کام کرتا رہا. تو یہ پورے دھرنے کے دوران تعلق رہا ان کے ساتھ اور ان کی شخصیت کا قرب حاصل ہوا. زبردست. تو پھر جب دھرنا اختتام پذیر ہوا تو ان کی ایک حکم تھا. اور میری وہ خواہش جس کا ذکر میری زبان پر نہیں تھا جی، تو وہ اس کو تکمیل ملی اور میں ان کے ساتھ وابستہ ہو گیا. تو الحمدللہ میں 2014 سے مسلسل جو ہے وابستہ ہوں تحریک منہاج القرآن سے بھی. اکثر عوامی تحریک کے حوالے سے بھی ایک ذمہ داری ہے میری، وہ بھی انجام دے رہا ہوں. اور تحریک منہاج القرآن کے حوالے سے بھی جو نائب ناظم اعلیٰ میڈیا افیئرز، تو اس میں کون کون سے ڈپارٹمنٹس آپ؟ جی ہاں بالکل، یہ نائب ناظم اعلیٰ یہ میرا ایک اعزاز ہے الحمدللہ کہ میں اس تحریک کا جو 40 سال کا سفر ہے اس میں یہ پہلا ایک ذمہ داری ہے نائب ناظم اعلیٰ میڈیا افیئرز کی. جو ان کی شفقت سے، ان کی محبت سے، ان کی توجہ سے اور ان کی ایک نظر شفقت ہے، تو وہ ذمہ داری مجھے ملی. فرسٹ ٹائم یہ ایک عہدہ کریٹ ہوا ماشاءاللہ. تو اس کا یہ بیسیکلی اس کے نیچے منہاج انٹرنیٹ بیورو جو ہے وہ بھی اس کا حصہ ہے، اور منہاج ٹی وی بھی اس کا حصہ ہے، پروڈکشن جو ہے وہ بھی اس کا حصہ ہے، اور اسی طرح سوشل میڈیا کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی اسی نظامت کا حصہ ہے، اور مجلہ منہاج القرآن جو ہے وہ بھی اسی نظامت کا حصہ ہے، اور پارشلی دختران اسلام بھی اسی نظامت کا حصہ ہے. تو یہ وہ ایک جتنے بھی میڈیا سے ریلیٹڈ ڈپارٹمنٹ سے تحریک منہاج القرآن کے ان ساروں کو یکجا کر کے تو ایک نظامت جو ہے الگ سے قائم کر دی گئی ہے. تو جس کو میں گروپ ہیڈ ہوں، تو وہ میں ان کو ایڈمنسٹریٹیولی بھی اور باقی جو اس کی ہماری پروموشنل ایکٹیویٹیز ہیں اور روزمرہ کے جو امور ہیں اس کے حوالے سے بھی ایک مشاورت کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. میں ان لوگوں کو اسسٹ کرتا ہوں تمام شعبہ جات کے ڈائریکٹرز ہیں. اور ماشاءاللہ یہاں پر تو جو بھی آتا ہے اس کی فکر اور اس کی جو محبت اور جو وابستگی ہے وہ ہر قسم کے سوال سے بالاتر ہوتی ہے. تو میں خوش قسمت ہوں کہ میں ان میں جونیئر ہوں، لیکن مجھے ایک الگ سے ذمہ داری ملی اور میں ان کو اسسٹ کر رہا ہوں، اور الحمدللہ ذمہ داری ملی ہے اس کو انجام دے رہا ہوں الحمدللہ. تو کم و بیش 7 سال ہو گئے آپ کو باقاعدہ؟ جی ہاں باضابطہ. تو ان 7 سالوں میں آپ نے حضور شیخ الاسلام کی شخصیت کو کیسا پایا؟ دیکھیں یہ ایک سوال کے اندر اس کا جواب دینا بہت مشکل ہے. نہیں میں اس وجہ سے پوچھ رہا ہوں کیونکہ حضور شیخ الاسلام کی سالگرہ کا دن قریب آ رہا ہے. میرا خیال ہے کہ میں شاید ایک ایسا آدمی ہوں یہاں پر کہ جو کمپیریزن کر سکتا ہے. میں نے بہت ساری شخصیات کے ساتھ کام کیا ہوا ہے، بڑی مقتدر شخصیات کے ساتھ اور بڑی اپنے اپنے شعبہ کی جو بڑی اہم شخصیات ان کے ساتھ میں نے کام کیا ہوا ہے. تو جب میں یہ کمپیریزن کرتا ہوں نا تو یہاں پر وہ جو ایک محبت اور ایک جو شفقت اور جو اپنائیت کا احساس ہے، جو محبت کا اور اپنائیت کا، وہ کسی اور جگہ پر فیل نہیں ہوا. تو یہاں پر تو ایسے لگتا ہے نا کہ جیسے ہم یہاں کا حصہ ہیں، ایک فیملی ہے، اور اس فیملی کے ہر ممبر کو اپنے گھر کے اندر بات کرنے کی جس طرح آزادی ہوتی ہے اور جتنا اس کا اعتماد ہوتا ہے اس گھر کے اندر اور اس گھر کے سربراہ کے اوپر، وہ جو ایک اعتماد کا رشتہ اور ایک اعتماد اور محبت کا جو یہاں پر ایک چاشنی ہے نا، وہ مجھے صرف یہی نظر آئی ہے، اور اس کے علاوہ وہ مجھے احساس کہیں اور نہیں ملا. باقی حضور شیخ الاسلام جو ہیں وہ تو اس طرح اپنے خیال رکھتے ہیں اپنے ورکرز کا، اپنے کارکنان کا، ذمہ داران کا، جیسے ایک باپ اپنی اولاد کا خیال رکھتا ہے. تو کبھی ہم بیمار ہو جائیں یا کبھی کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو جو سب سے پہلی کال ہوتی ہے وہ ہمارے شیخ کی ہوتی ہے. کیا بات ہے. اور وہ یہ صرف باتوں کی حد تک نہیں ہوتے، وہ مسئلے کے حل کے لیے بات کرتے ہیں، اور جب تک وہ مسئلہ حل نہ ہو جائے اور جب تک ان کو یہ یقین نہ ہو جائے کہ یہ جو مسئلہ تھا حل ہو گیا ہے، تو اس وقت تک وہ خیریت بھی پوچھتے رہتے ہیں، اور ان کی جو روزانہ کی بنیاد پر ان کی جو خبرگیری ہے وہ قائم رہتی ہے. تو یہ چیزیں ایسی کوئی مثال اور ہے نہیں جس کے ساتھ وہ موازنہ کیا جائے. یہ یہیں کا کلچر ہے، یہیں کی مثال ہے،
اس کے علاوہ اس کی دوسری کوئی اور مثال موجود آپ نہیں نے جیسے باقی سیاسی جماعتوں میں بھی ٹائم آپ نے گزارا اور سیاسی شخصیات کے ساتھ جیسا کہ آپ نے بتایا، تو اس حوالے سے سیاسی شخصیت کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب کی میں نے دیکھا نا کہ یہاں پر تو روایات وہ جو ایک ٹریڈیشنل بیہیویئر ہوتے ہیں جی جی یہاں پر وہ نہیں ہے. یہاں پر کسی کو خوش کرنے کے لیے یا اپنا کام نکلوانے کے لیے کسی کو کوئی ایسی تسلی دینے کا کلچر نہیں ہے. سچے لوگ ہیں، سچی بات کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ لوگوں کا بھی اپنی قیادت پر اندھا یقین ہے جی اور ایسے کوئی کسی کے لیے جان نہیں دیتا. واہ کیا بات ہے، بالکل ایسی. تو سر ایسے کوئی کسی کے لیے جان نہیں دیتا، تو ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا آپ نے ذکر کیا ہے، تو میں ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے جاننا چاہوں گا کہ اس کے حوالے سے کیا پیش رفت ہے، کیا معاملہ چل رہے ہیں. دیکھیں آپ بھی جانتے ہیں اور پاکستان کے پڑھے لکھے اور قانون پسند شہری بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے کبھی قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا. جی بالکل ایسے ہمیشہ قانون کی ہی بات انہوں نے کی ہے، قانون کی تعلیم بھی دی ہے، وہ قانون کے استاد بھی رہے ہیں. بالکل ایسے. تو انہوں نے ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں لوگوں نے جاننے دی. ان کا جو پہلا حکم تھا وہ یہی تھا کہ ہتھیار نہیں اٹھانا. ہتھیار سے مراد یہ ہے کہ یہاں پر جو رجسٹرڈ گارڈز ہیں جن کے پاس لائسنسی اسلحہ بھی ہے، وہ ان کے پاس تھا اس وقت، وہ حفاظت کے لیے ہی تھا. لیکن وہ چونکہ پوری سازش کو بھانپ گئے تھے جی، اور انہیں علم ہو گیا تھا کہ جو شریف برادران ہیں ان کے عزائم کیا ہیں اور وہ چاہتے کیا ہیں. تو جب ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے ان کو پہلی خبر گئی تو ان کا جو پہلا حکم تھا وہ یہی تھا کہ گارڈوں سے اسلحہ چھین لیا جائے. اور خبردار کسی نے قانون ہاتھ میں لیا یا ہاتھ اٹھایا تو یہ ان کا حکم آنا تھا. تو پھر اس کے بعد ساروں نے اپنے ہاتھ نیچے کر دیے اور پھر وہ انہوں نے ان کا مقاصد تو یہی تھے کہ اشتعال دلوائیں گے، کوئی ہوائی فائرنگ کریں گے، رد عمل میں کوئی فائرنگ ہوگی اور کسی کوئی غریب پولیس والا جو ہے ان کے ہاتھوں سے مروا دیں گے. اور اس کے بعد پھر اس ساری سازش کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے ادارہ منہاج القرآن کو ٹیک اوور کرنا، پھر اس کو بین کروانا اور اس کو ایک دہشت گرد آرگنائزیشن ڈکلیئر کروانا. تو یہ سارے مقاصد تھے ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے پیچھے. چونکہ ڈاکٹر صاحب نے اعلان کیا تھا کہ وہ پاکستان تشریف لا رہے ہیں تو ان کو فکر تھی کہ اگر ڈاکٹر صاحب نے تحریک چلائی تو یہ ایک ایسا قائد ہے کہ جس کے ساتھ لاکھوں کی تعداد میں ایسے کارکنان وابستہ ہیں، جب وہ ایک دفعہ نکل آئے تو پھر واپس گھروں نہیں جائیں گے. ایسے ہی تو یہ خوف تھا ان کو. چونکہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے جو کچا چٹھا قوم کے سامنے ہے، کس طریقے سے وہ نیب کے اندر بھی رسوا ہو رہے ہیں، جیلوں میں رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں. عدالتوں نے ان کی کرپشن پر، ان کی بدعنوانی پر ان کو سزائیں بھی سنائیں اور ان کے سارے لوگ اسی طرح مختلف احتساب کی عدالتوں کی تعریف بکت رہے ہیں. تو یہ بیسیکلی بدعنوان لوگ تھے. تو پھر انہوں نے وہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن رچایا اور لوگوں کو وہاں پہ 14 لوگوں کو شہید کیا. میں یہی سر آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اسی طرح ثانیہ ماڈل ٹاؤن بھی تو کیس ہے نا، جیسے نیب میں باقی ان کے کیسز چل رہے ہیں، سزائیں مل رہی ہیں، تو ماڈل ٹاؤن کیس پر کیوں نہیں کچھ؟ میں یہی بات کر رہا تھا کہ جیسے میں نے کہا تھا نا کہ ڈاکٹر صاحب ایک قانون پسند شہری بھی ہیں اور ایک قائد بھی ہیں، اور وہ چونکہ اس کا انصاف عدالتوں نے دینا ہے. جی ٹھیک. جہاں تک اس کے انصاف کی بات ہے تو وہ بہت ہی فکر مندی والی بات ہے کہ یہ واحد کیس ہے جس کے حوالے سے پاکستان کے 3 بڑوں نے انصاف کی یقین دہانی کروائی تھی. جو 3 طاقتور عہدے ہیں پاکستان کے، انہوں نے شدائے ماڈل ٹاؤن کے ورثاء کو، جس میں بسما امجد ہیں اور باقی بچے، ان کو یقین دلایا تھا کہ آپ کو انصاف ملے گا. اس میں سب سے پہلا جو یقین دلایا تھا وہ جنرل رحیل شریف صاحب نے دلایا تھا. اس وقت آرمی چیف تھے، ساروں کو پتہ ہے اس واقعے کا. پھر دوسرا جو یقین دلایا تھا وہ عمران خان صاحب نے دلوایا تھا، وہ آج وزیر اعظم پاکستان ہے. اور ایک یقین دہانی کروائی تھی چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان نے، میاں ثاقب نثار صاحب نے. جب بسما امجد میاں ثاقب نثار صاحب کو ان کے دفتر میں لاہور رجسٹری میں ملی تھی، میں بھی ان کے ساتھ تھا، تو ان سے بات ہوئی تھی، تو انہوں نے بسما کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا کہ بیٹا آپ تعلیم حاصل کریں اور اپنی ماں کا جو خواب تھا اس کو پورا کریں، انصاف ہم آپ کو دیں گے. تو یہ بات ناقابل فہم ہے کہ 3 طاقتور ترین لوگوں نے ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے مظلوموں کو انصاف دینے کا یقین دلایا، لیکن اس پر عمل نہیں ہو سکا. اب کون ہے؟ اب ہمارے لیے سب سے بڑی پریشانی والی بات تو یہ ہے کہ جب نواز شریف وزیر اعظم تھے اور شہباز شریف جو ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے ماسٹر مائنڈ ہیں، وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے، تو ہم کہتے تھے کہ یہ کبھی انصاف نہیں ہونے دیں گے، یہ کبھی غیر جانبدار تفتیش نہیں ہونے دیں گے، چونکہ جب بھی غیر جانبدار تفتیش ہوگی تو یہ لوگ ملوث پائے جائیں گے اور سزائیں ان کو ملیں گی. تو اس لیے یہ انصاف کے راستے کی رکاوٹ ہیں. لیکن ان کو گئے ہوئے بھی کوئی 2.5 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، اور ابھی تک یہ دکھی دل کے ساتھ ہم کہہ رہے ہیں کہ کروڑوں روپیہ خرچ کرنے کے باوجود اور ہر ہفتے اور ہر روز اور ہر عدالت میں ہمارے کیس لگے ہوئے ہیں،
اور ان کو پرسو کیا جا رہا ہے، پاکستان کے بہترین وکیلوں کے ساتھ اس کو کیس کو دیکھا جا رہا ہے، لیکن کیس 6 سال پہلے جہاں تھا آج بھی وہی کھڑا ہے۔ بنیادی مطالبہ یہ ہے کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کی غیر جانبدار تفتیش کروائی جائے، اور سپریم کورٹ کے حکم پر ایک الگ جے آئی ٹی بھی بنی تھی اے ڈی خواجہ صاحب کی سربراہی میں۔ جب اس نے اپنا کام مکمل کر لیا تو ایک دم اس پر اسٹے آرڈر جاری ہو گیا، اور وہ اسٹے آرڈر کو بھی 1 سال سے زائد عرصہ گزر گیا ہے۔ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ اب کون سی ایسی طاقت ہے جو آپ جو سیاسی کزن ہیں عمران خان صاحب، تو آپ ان سے پوچھتے نہیں ہیں اس والے سے، بات نہیں کرتے آپ؟ دیکھیں، جس بندے کو علم نہ ہو وہ تو اس احتجاجی تحریک کا حصہ تھے۔ بالکل ایسے وہ جب کیمپین چلاتے تھے اپوزیشن کے زمانے میں، وہ جو جلسے کرتے تھے تو اس وقت وہ کہتے تھے کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن، ہر سپیچ میں کہتے تھے، ہر سپیچ میں کہتے تھے، اور انہیں ان کے سامنے یہ سانحہ ماڈل ٹاؤن ہوا ہے۔ اور وہ تو آپ نے ان کا ایک بڑا جو مشہور پریس کانفرنس اسی مرکز کے اندر ہوئی تھی، بالکل وہ کہتے تھے کہ یہ تو 1 مہینے کا کیس ہے، تو اب ان کی حکومت کو بھی 26 مہینے ہو گئے ہیں۔ بالکل ایسے تو انہیں پتہ ہے، یاد تو انہیں کروایا جائے نا جنہیں علم نہ ہو، جی ایسے تو اگر ان کو یاد آ جائے تو چلیں دیکھ لیتے ہیں کب ان کو یاد آتا ہے۔ تو پرویز الہی صاحب بھی پنجاب اسمبلی کے اسپیکر ہیں، آپ کا ایک تعلق بھی رہا ہے؟ جی بالکل، چوئی صاحب تو آپ جانتے ہیں کہ جیسے سانحہ ماڈل ٹاؤن کا واقعہ ہوا تھا تو جو سب سے زیادہ جن کی قربت رہی ہے یا جو سب سے پہلے آئے تھے یہاں پر، ہاں جی بالکل، وہ بھی آئے تھے، اور پھر سارا جو ایک ایف آئی آر کے اندراج کا مرحلہ تھا، پھر وہ جو انقلاب مارچ ہوا، پھر جو دھرنا تھا، تو ان کا ایک کنٹریبیوشن ساتھ رہا ہے، لیکن وہ ایک اخلاقی کردار تو ادا کر سکتے ہیں جی، لیکن اب جو ایک باضابطہ انصاف دلوانے کا عمل ہے وہ اب عدالتوں کے ذمہ ہے، یہ انصاف اب عدالتوں نے دینا ہے، اور وہ جو ایک قانونی چارہ جوئی کی جدوجہد ہے وہ ڈاکٹر صاحب کی رہنمائی میں، سرپرستی میں وہ جاری ہے۔ ٹھیک ہے، تو سر میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاؤں گا کہ جو ڈاکٹر صاحب نے سیاست سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا ہے، تو ساتھ مصطفی انقلاب کا بھی جو نعرہ تھا، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب ایک طرف ریٹائر ہو گئے سیاست سے، تو وہ مصطفی انقلاب کا جو خواب ہے وہ اب کیسے اس کی تکمیل اب کیسے ہوگی؟ دیکھیں، آپ بھی جانتے ہیں اور سارے لوگ جانتے ہیں جو تحریک منہاج القرآن سے وابستہ ہیں، وہ تو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو انقلاب ہے وہ ایک فکر کا انقلاب ہے، ایک شعور کا انقلاب ہے، تعلیم کا انقلاب ہے، اور اس کے حوالے سے تو کام پہلے سے کہیں زیادہ تیزی سے جاری ہے۔ ٹھیک، اور دیکھیں، آپ جب ہم دیکھتے ہیں انقلاب مارچ کو دیکھتے ہیں تو اس وقت صرف تحریک منہاج القرآن اور پاکستان عوامی تحریک کے لوگ نکلے تھے، ٹھیک، اور یہ 22 کروڑ کا ملک ہے، جی ایسے 22 کروڑ لوگ روزانہ کی بنیاد پر روتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ انہیں انصاف نہیں ملتا، ان کے بچوں کو تعلیم نہیں ملتی، ان کو روزگار نہیں ملتا، ان کو صحت کی بنیادی سہولتیں نہیں ملتی، ان کو تھانہ کچہری میں ان کی تذلیل ہوتی ہے، ان سے زبردستی ٹیکس بھی لیے جاتے ہیں، اور مہنگائی کی شکل میں ان کا جینا بھی اجیرن کر دیا گیا۔ وہ گورننس سے مطمئن نہیں ہے، وہ اس جمہوری نظام سے مطمئن نہیں ہے، وہ بیوروکریٹس کے رویے سے مطمئن نہیں ہے، کسی کے لیے کوئی جائے امان نہیں ہے اس نظام کے اندر، لیکن وہ اپنے حصے کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسے ہی کیا کوئی ایک تحریک یا کوئی ایک شخصیت جو ہے وہ جتنا حصہ ڈال سکتی ہے، جتنی کوشش کر سکتی ہے، وہ اس نے کیا بھی ہے اور وہ کام جاری بھی ہے۔ ٹھیک، تعلیمی ادارے بڑھ رہے ہیں ہمارے، ڈاکٹر صاحب کا جو انٹریکشن ہے گو کہ فزیکلی وہ نہیں ہے، اب بھی تو گزشتہ 1 سال سے آپ کووڈ-19 کی صورت میں ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن ان کے آن لائن جو لیکچرز ہیں، جو ان کا ایک تربیتی کردار ہے وہ اسی طرح جاری ہے۔ ٹھیک، قوم کی فکری بالیدگی کے لیے اور شعور کو اجاگر کرنے کے حوالے سے جو ان کا کردار ہے وہ اسی طرح جاری ہے، اور وہ انشاءاللہ وہ منزل آ کر رہے گی۔ وہ جو بنیادیں انقلاب کی رکھ دی گئی ہیں جی، وہ آج نہیں تو کل اس منزل نے حاصل ہونا ہے، ٹھیک، اور اس کے لیے بالکل کوئی کسی قسم کی، ہاں بظاہر ایک جو جد و جہد کا جو سڑکوں کے اوپر ایک احتجاجی فیز تھا وہ لوگوں کو نظر نہیں آتا، جس کے وجہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب وہ پس منظر میں چلا گیا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ وہ جو اب 100 علی گڑھ بنانے کا جو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا خواب ہے، اس کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ بہت جلد ایک بہت بڑی خوشخبری پاکستان کے عوام اور تحریک منہاج القرآن کے لوگ سنیں گے، ہو سکتا ہے کہ 1 آدھ دن کے اندر ہی اس پر آپ کے اس انٹرویو کے نشر ہونے کے ساتھ وہ بہت بڑی جو خبر ہے وہ بھی سننے کو مل جائے، وہ بھی انشاءاللہ مصطفی انقلاب کی طرف ایک بڑی ٹھوس پیش رفت ہوگی، زبردست، اور اس کو لوگ سنیں گے جب تو وہ محسوس کریں گے کہ یہ ایک واقعی ایک بہت بڑا انقلابی قدم اٹھایا منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے۔ ٹھیک جی سر، بہت شکریہ، اور جاتے جاتے بس میں آپ سے کہوں گا کہ باب العلم کے فالورز کے لیے آپ کا کیا پیغام ہوگا؟ بہت زبردست جی، میں آپ کو مبارکباد دوں گا، آپ نے ایک تنہا آدمی ہیں اور بہت تھوڑے سے وسائل ہیں آپ کے پاس، لیکن پوری ٹیم ہے الحمدللہ، لیکن ٹیم اتنی بھی تو بڑی نہیں ہوگی نا جتنی بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز کی ہوتی ہے، تو بڑا شاندار کام ہے۔ وہ جو ایک
تعلیم کا پیغام ہے اور روحانی اقدار کا پیغام ہے، اخلاقی اقدار کا جو پیغام ہے وہ آپ کے اس چینل کے تھرو جا رہا ہے، اور بڑی خدمت ہے آپ کی، بہت بڑی. آپ بھی ہماری ٹیم کا حصہ ہیں اور حضرت شیخ الاسلام کی فکر کو بھی آپ پروموٹ کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کر رہے ہیں الحمدللہ. اور دینی اقدار کے فروغ کے لیے باب العلم کا جو کردار ہے وہ بہت ہی قابل تحسین ہے. اس پر آپ کی رہنمائی ساتھ ساتھ رہتی ہے تو جی الحمدللہ. بالکل، ہم تو آپ کی ٹیم کا حصہ ہیں. نہیں آپ ہمارے ہیڈ ہیں آپ. الحمدللہ ہمیں فخر ہے. جی ناظرین بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.